ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ آج کل امت کے نوجوانوں میں بے حیائی اور بری نگاہوں کا ایک وبال ایک سمندر کی طرح ابل رہا ہے، اور نوجوان اپنی نظروں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی جو نظر ہے وہ اس کو گمراہیوں کے اندر بھی لے جاتی ہے، اور انسان کی نظر جو ہے وہ اس کو جنت کے اندر بھی پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کی نگاہیں پاک ہیں تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نظر گندی ہے، آپ کی نظر بری ہے، آپ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنی نظر کو ان باتوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں جن سے اسلام منع کرتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں پاکیزگی نہیں آ سکتی، آپ کے دل میں الفت نہیں آ سکتی، آپ کے دل میں نیکی نہیں آ سکتی، کیونکہ نیکی کا آنا سب سے پہلے انسان کی نظروں کا پاک ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی مومن جو ہیں وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ آپ اپنی نظروں کو جھکائیں گے، آپ کو اعمال کی پاکیزگی ملے گی۔ اور حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو یہی کہا کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اپنی آواز کو نیچا کر لو۔ اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی وہ اتنی انمول نصیحتیں ہیں۔ آج کل یوتھ جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اس کی پہلی اور بنیادی وجہ انسان کی نظر ہے۔ اگر وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، اپنی نظر کو صحیح جگہ پہ ڈالے گا، تو پھر وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنی نظر کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا، اپنی نظر کو کھلی چھوڑ دے گا کہ جہاں چاہے وہ پڑے اور جو چاہے وہ دیکھے، تو پھر اس کے بھٹکنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے بھٹکنے کا راستہ واضح اور کھلا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان بھٹکتا ہے تو پھر انسان بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کو اچھائی اور برائی کے اندر اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو اچھائی اور برائی کو الگ الگ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ پھر وہ برائیوں کو اچھائیاں ہی تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ برائیوں کو ایسے اپنا لیتا ہے کہ جیسے وہ اس کے لیے بہترین نعمتیں ہوں۔ تو میرے نوجوان دوستو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ انسان کے لیے زندگی میں بہت سی چیزوں کا انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ان میں ایک جنسی تسکین بھی ہے۔ آج کل نوجوان جنسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے ایسے راستے تلاش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گہرائیوں کے اندر ایسے گرتے ہیں کہ پھر ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ میرے محبوب کی امت کے نوجوانوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ زنا ایک برا راستہ ہے، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ اتنا برا راستہ ہے۔ اور جو انسان اس راستے کو اختیار کرتا ہے، جو انسان اس برے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ آپ اگر زنا کے اندر مبتلا ہیں تو یہ آپ نے لون لیا ہے، یہ آپ نے قرض لیا ہے۔ آج آپ یہ قرض لے رہے ہیں اور کل آپ کو یہ قرض چکانا ہوگا، یا آپ کی بیٹی چکائے گی، یا آپ کی ماں چکائے گی، یا آپ کی بہن چکائے گی، یا آپ کی بیوی چکائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے کہ وَبِ جلالی وَبِ کرمی وَبِ عزتی مکانی، کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے،
اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے جمال کی قسم ہے، میں اس انسان کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ وہ اپنا یہ زنا کا لیا ہوا قرضہ واپس نہیں کرے گا۔ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر آپ میری شرط کو قبول کریں گے تو میں ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام کے فولڈر کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، بتلاؤ کہ تمہاری شرط کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں بغیر زنا کیے ہوئے اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا، اس لیے آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں اور میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت میں، اس کائنات میں سب سے بڑے حکیم ہیں، جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہیں، اور وہ اس کائنات میں سب سے حسین خوبصورت دین لے کے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات کا جواب دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، اگر تم کسی سے زنا کرو گے تو وہ کسی کی بہن تو ہوگی۔ کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ، وہ کسی کی بہن ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی انسان تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تو تم کیا کہو گے؟ کہنے لگا، میں تو یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تم کیا کہو گے؟ تو کہنے لگا، میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ میری بیٹی زنا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، اور اگر تمہاری ماں کے ساتھ یہی معاملہ کوئی کرے تو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے، وہ کسی کی بیوی ہوگی، اور اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے تو پھر تم کیا کہو گے؟ کہنے لگا، میں ایسا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہہ کے اس کی آنکھیں کھول دی، اور پھر رسول کائنات نے اپنے دست مبارک کو اس کے سینے پہ رکھا اور دعا کی کہ اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس نوجوان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے۔ پھر رسول اللہ کی دعا تھی اور اس انسان کے دل و دماغ سے یہ تصور نکل گیا اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ تو میرے محبوب کی امت کے نوجوانوں، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے۔ اگر آپ کی نظریں محفوظ ہوں گی تو آپ کا دل پاک ہوگا۔ اگر آپ کا دل پاک ہو گیا، اللہ کبھی بھی گندی جگہ کے اندر نہیں آتے۔ اگر آپ کا دل گندا ہوگا تو اللہ کا بصیرہ آپ کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دل پاک ہوگا، نور سے منور ہوگا، تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ اور اگر آپ کا دل اللہ کی محبت کے ساتھ سرشار ہو گیا تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کے گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ اور زنا ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ ایک لون ہے۔ میں واضح طور پہ ببانگ دہل یہ بات کرتا ہوں، احادیث اور قرآن و سنہ کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس بیماری اور گناہ کے اندر مبتلا ہیں، وہ اس دنیا میں اس قرض کو چکائیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے۔ اس لیے اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں کی عزت کو بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت اس امت کے نوجوانوں کو زنا جیسی قبیح اور گندے گناہ سے محفوظ رکھے، اور اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کی، اپنے دل کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔